سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ پیچھے نہیں لاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، نہ کوئی احسان جتلانا اور نہ ہی کوئی تکلیف دینا۔ لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ قول معروف و مغفرۃ، بھلی بات اور معافی، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے تکلیف آئے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ پاک بے پرواہ ہے، تحمل اور حوصلے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ کی راہ میں ایک لگانے کا اجر گویا کہ 700 گنا تک ہے، اور اس کی مثال بڑی خوبصورت دی۔ یوں سمجھو جیسے کوئی کسان زمین کے اندر بیج بوئے، ایک بیج سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو گویا ایک دانے سے کتنے دانے نکل آئے؟ 700۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ 1 روپیہ لگانے پہ گویا 700 گنا تک اجر ملے گا، اور یہ بھی محدود نہیں فرمایا، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا جاتا ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ آج پڑھی گئی، ان میں اللہ پاک نے وہ شرائط بیان کی ہیں کہ جن شرائط کے پائے جانے پر صدقہ وہ ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے پائے جانے پر صدقہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناقابل قبول، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور وہ کون سی ہیں؟ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے احسان جتلانا، ایک ہے تکلیف دینا۔ خرچ کیا اور پھر احسان جتلانے لگا، دیکھو ہم نے تمہارے اوپر خرچ کیا، یا خرچ کیا اور بعد میں اذیت دینے لگا کہ ہم نے تم پہ خرچ کیا لہٰذا اب ہمارا یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ خدمت کرو۔ تو ان دونوں چیزوں سے گویا کہہ لیں کہ صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مثال کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ صدقہ کرنے والے کو تشبیہ دی کسان سے، اور اس کے صدقے کو تشبیہ دی بیج سے۔
اور جس پہ صدقہ کر رہے اس کو تشبیہ دی اللہ نے زمین سے۔ میرے عزیز دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں اگر بیج صحیح ہو اور کسان بھی تجربے کار ہو، فن کا ماہر ہو، اپنے کام کو جانتا ہو، زمین بھی زرخیز ہو، تو ایک بیج سے کئی بیج کئی دانے وہ اگا لے گا۔ لیکن اگر کسان محنتی ہے، اپنے فن کا ماہر ہے، زمین بھی زرخیز ہے، بیج ہی صحیح نہیں ہے، تو کیا خیال ہے کچھ اگے گا اس کا؟ انسان پوری نیک نیتی کے ساتھ صحیح جگہ پہ خرچ کرے لیکن مال ہی حرام کا ہے، حرام کے مال کا صدقہ تو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اچھا، بیج صحیح ہے، زمین بھی صحیح ہے، لیکن کسان کو تجربہ ہی نہیں ہے، وہ ماہر ہی نہیں اپنے کام کا، اس کو یہی نہیں پتہ بیج کیسے پھینکنا ہے اور بیج کی حفاظت کیسے کرنی ہے، تو کیا خیال ہے پھر فائدہ ہوگا؟ کوئی کھیتی اگے گی؟ تو اگر انسان کا مال بھی حلال ہے اور جس کو دے رہا ہے وہ جگہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن کسان کا اپنا من خراب ہے، وہ نیک نیتی سے خرچ نہیں کر رہا، وہ ریاکاری سے خرچ کر رہا ہے، یا وہ خرچ کر کے احسان جتلا رہا ہے، یا وہ خرچ کر کے تکلیف دے رہا ہے، تو پھر بھی اس بیج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بیج بھی صحیح ہے، کسان کی نیت بھی صحیح ہے، بالکل صحیح کام کر رہا ہے، لیکن جہاں آگے خرچ کر رہا ہے وہ زمین ہی صحیح نہیں ہے، جس کو دے رہا ہے وہ اللہ کا راستہ ہی نہیں ہے، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ گناہ کے کام میں خرچ کر رہا ہے، تو زمین بھی صحیح نہ ہو تب بھی فائدہ، بیج بالکل ٹھیک ہے، کسان محنتی ہے لیکن وہ سڑک کے اوپر بیج ڈال دے، کیا خیال ہے فائدہ ہوگا اس کو؟ کوئی کھیتی اگے گی اس سے؟ تو گویا یہ تینوں چیزیں بالکل صحیح ہوں گی تو پھر صدقے کا صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا، اس کھیت کی طرح۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کسان نے خرچ کیا، جہاں خرچ کیا وہ جگہ بالکل زرخیز، فی سبیل اللہ، نیکی کے کام میں اس نے خرچ کیا، لیکن پھر اس کے بعد ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہ جتلائے، خرچ کرنے کے بعد کوئی تکلیف نہ دے۔ اس لیے میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو اپنے ملازمین ہیں یا اپنے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، ان پہ انسان کو ویسے تو ان کی مزدوری بڑھانی چاہیے، ان کی مزدوری کے اندر ان کے اخراجات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ان پہ صدقہ زکوٰۃ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان ان پہ صدقہ زکوٰۃ کرتا ہے تو پھر لازمی بات ہے، جاننے والا ہے، اس کے پاس آتے جاتے ہیں، احسان جتلائے گا، یار تمہارے اوپر تو ہم نے وہ بھی خرچ کیا تھا، تمہارے اوپر تو وہ بھی خرچ کیا تھا۔ جو ہی احسان جتلایا، علماء نے لکھا ہے کہ خرچ کرنے کے 100 سال کے بعد بھی صرف اتنا ہی لفظ کہہ دے کہ میں نے تیرے اوپر خرچ نہیں کیا تھا، صدقہ برباد ہو گیا، فائدہ ہی کوئی نہیں رہا اس کا، وہ ضائع ہو گیا سارا۔ ہاں، اپنے ملازمین کو ان کی تنخواہ بہتر کرے، ان کی مزدوری اچھی کرے، تاکہ کسی جگہ پہ یہ نہ رہے کہ میں ان پہ کر رہا ہوں، بلکہ یہی رہے کہ یہ اپنی محنت کا معاوضہ لے رہے ہیں۔ لیکن اگر ان پہ صدقہ خیرات، ان کو زکوٰۃ کی مد میں دے گا، اپنی طرف سے ان پہ خرچ کرے گا، تو پھر احسان بھی جتلائے گا، ولا اذن، اور تکلیف بھی نہ دے۔ تکلیف یہی ہے کہ یار آپ کے لیے ہم آپ کی شادی پہ یہ کیا تھا، آپ کی فوتگی پہ یہ کیا تھا، آپ کے فلاں بچے کے پیدا ہونے پہ یہ کیا تھا، اب آپ ہمارا یہ کام بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، تو یہ تو اذیت دے دی آپ نے اس کو، خرچ کر کے آپ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو خرچ کریں اور نہ احسان جتلائیں، نہ اس کے پیچھے کوئی تکلیف لائیں، تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہوگا اجر ان کے رب کے پاس۔
یہ جو 1 دانے کے ساتھ 100 دانے کا وعدہ ہے، یا یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ جتنا چاہے گا بڑھاتا چلا جائے گا، یہ اس صدقے کے لیے ہے جس کے پیچھے نہ احسان ہو اور جس کے پیچھے نہ کوئی تکلیف ہو۔ اس لیے اپنے صدقات کو، اپنے اخراجات کو ان دونوں چیزوں سے ہم پاک رکھیں۔ بعض اوقات مساجد مدارس میں بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب ہم نے خرچ کیا تھا، ہمارے لیے مسجد میں مصلی بچھائیں، ہمارا اکرام کریں، ہمیں پہلی صف میں جگہ دیں، ہمیں جو ہے ہماری رائے کا احترام کیا جائے کیونکہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو پھر اپنے لیے خرچ کیا، اللہ کے لیے تو خرچ نہیں کیا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب انسان ان کا خیال رکھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ان کو ملے گا اجر، پھر یہ میرے پاس سے اجر کے پوری طرح مستحق ہوں گے۔ اور پھر اللہ کا اجر کیسا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے قیامت کے دن لا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے انسان کو اپنی ذات کا، اور غم ہوتا ہے اپنے پریوار کا، اپنے پیاروں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بچوں کا۔ تو گویا اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو نہ اپنی ذات کا کوئی خوف ہوگا، نہ اپنے پیاروں کی طرف سے کوئی دکھ اور رنج اور غم ہوگا، یعنی خوشحالی والی زندگی میں ہوں گے یہ لوگ۔ تو اللہ پاک فرماتے قول معروف، ایک بھلی بات کہہ دینا یا بخشش کر لینا، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے تکلیف آئے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی سائل آیا، کوئی محتاج آیا، کسی نے سوال کیا، یا آپ نے کسی پہ خود جا کر کیا، اور جا کے آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب اتنا ہٹا کٹا ہے، تو کما نہیں سکتا، تو محنت نہیں کر سکتا، یہ لے پکڑ 100 روپیہ۔ اب پہلے اس کو اذیت دے دی، پھر اس کو خرچہ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے اس سے تو بہتر یہ تھا کہ ویسے ہی اس سے کہہ دیتا کہ جا بابا معاف کر، یہ بہتر ہے اس سے کہ بھلی بات کر لو، اچھی بات کر لو، لیکن اس کو تکلیف نہ دو۔ اگر آپ نے اس کو تکلیف دی اور پھر اس پہ خرچ بھی کر دیا تو یہ تو ایسے ہی جیسے ایک کانٹا نکالا ہے اور دوسرا کانٹا چبھو دیا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ جس حالت میں ہے اس کو اسی حالت میں رہنے دو۔ یہ میرے عزیز دوستو وہ چیزیں ہیں جن کو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا ہم تعاون کر رہے ہیں، ایک شخص کے متعلق لکھے وہ کسی کا تعاون کرتا ہے تو اس کی طرف دیکھا نہیں کرتا، اس کی نظروں سے نظریں نہیں ملاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کل کو یہ مجھے دیکھے گا، میں اس کو دیکھوں گا تو اس کو شرمندگی ہوگی، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی ذرا سی شرمندگی یا احساس ندامت ہو، اس لیے میں آنکھیں نیچی کر کے خرچ کیا کرتا۔ تو جس کو ہم دے رہے ہیں، جس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، اس پہ ہم کوئی کسی طرح کا احسان نہ رکھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایسی تکلیف، ایسا احسان یا ایسا رویہ اختیار کرنا ہے یا ایسا برتاؤ کرنا ہے تو پھر اس سے تو بہتر ہے کہ تم دو ہی نہ، اس سے بہتر ہے کہ تم بس بھلی بات کہہ دو، اچھی بات کہہ دو۔ بعض اوقات سوال کرنے والے ایسے آتے ہیں جو آ کر تکلیف دہ بات کرتے ہیں، دکھ دینے والی بات کرتے ہیں، ایک چبھتا ہوا نشتر لگاتے ہیں۔ تو اس وقت میں پھر کیا ہے کہ انسان اگر تکلیف دہ بات کو برداشت کر کے چپ کر کے خرچ کر دے تو یہ بہتر ہے، یا خرچ نہ کرے، صبر کر جائے، سہ جائے، برداشت کر جائے، کوئی جواب نہ دے، بس یہی کہہ دے کہ بھائی مجھے معاف کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، یا کہیں آپ اس کو دینے کی بجائے خاموشی سے آپ چلے جاتے ہیں، نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، تکلیف دینے سے، جواب دینے سے، اذیت دینے سے یہ بہتر ہے کہ تم اس پہ خرچ ہی کوئی نہ کرو۔ فرمایا قول معروف، اور اچھی اور بھلی بات، و مغفرہ، اور بخشش، معافی مانگ لینا، معافی دے دینا، خیر، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے تکلیف آئے، جس صدقے خرچے کے پیچھے آپ اذیت دیں۔
شادی بیاہوں کے موقع پہ اکثر یہ جو ہوتا ہے نا نیوندرا جس کو کہتے ہیں، یہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے اس کا لینا دینا درست نہیں ہے، یہ قرض دیا ہے، کل کو بڑھا کے آپ نے لینا ہے اور یہی تو سود ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بڑھا چڑھا کے نہ بھی لیں تو اس کے پیچھے تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تھوڑے موقع آیا سی تیسی یا خرچ کیتا سی تھوڑے تے، ہن تسی سانو اکھاں دکھاندے ہو، ہن ساڈی بلی سانو میاؤں کر دی، کل تک ساڈے ٹکڑیاں تے پڑدا رہیا، ہن ساڈے اگے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایسی باتیں وہ باتیں ہیں جو آپ کے کیے ہوئے پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ خرچ کرو ہی نہ، کیونکہ اللہ خود غنی ہے، اللہ خود بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، تمہیں ضرورت ہے۔ بلکہ جس کو صدقہ دے رہے اس کو اپنا محسن سمجھو کہ یہ نہ ہوتا تو میں کہاں پہ خرچ کرتا۔ اور فرمایا حلیم، اللہ بڑے ہی بردبار ہے، تمہاری ان ایسی باتوں کو بھی اللہ برداشت کر جاتا ہے، تمہارا مال چھین نہیں لیتا، تمہیں فوری سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ بہت ہی بردبار اور حوصلے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم فقراء پہ، مساکین پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، مدارس مساجد پہ، خیر کے کاموں پہ، جہاد تبلیغ پہ خرچ کریں، لیکن اللہ پہ یا بندے پہ احسان نہ جتلائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔